یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو یہودی تھے، انہیں جب یہ بات پتہ چلی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کے پاس اللہ کی وحی اور پیغام کون لے کر آتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ تو ان یہودیوں نے کہا اگر آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو پھر ہم آپ کو نبی مانتے، ہم جبرائیل علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کو نہیں مانتے۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ کیا وجہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے کیا دشمنی ہے آپ کی؟ تو وہ جواب دیتے تھے ہمارے بڑوں پر، یعنی بنی اسرائیل والوں پر، یہودیوں پر، جو ان کے بڑے سربراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی گزرے ہیں، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ہماری خاندان اور ہماری نسلوں پر جو جتنے بھی عذاب آئے ہیں وہ سارے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ ہمارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، جبرائیل علیہ السلام نے کیا۔ ہمارے اوپر جو جو حالات، ہماری قوم کی شکلیں بگڑی، جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آئے تھے۔ ہمارے اوپر رب کا عذاب نازل ہوا، ان کی وجہ سے آیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، ہم اپنے دشمن کے لانے کے پیغام لانے کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے کہ دشمنی آپ کی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ کلام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے وہ جبرائیل کا نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا ہے۔ اب ذرا اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر بتاؤ کہ یہ جو کلام ہے یہ خدا کا ہے یا جبرائیل کا ہے؟ اگر یہ خدا کا ہے تو پھر جبرائیل تو خالی سفیر بن کر پیغام لے کر آتا ہے، اس کا کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کلام اللہ رب العالمین کا ہے اور جبرائیل اس کے اندر خیانت نہیں کرتا۔ تو جبرائیل سے دشمنی کی وجہ سے تم رب کا کلام کیوں نہیں مانتے؟ کلام رب کا ہے تو خواہ آپ ضد کرتے ہو کہ جبرائیل لے کر آئے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ بھائی دشمنی ہے تو جبرائیل کے ساتھ کرو نا، تو اللہ کے کلام کے ساتھ کیوں دشمنی کرتے ہو؟ اسے کیوں نہیں مانتے؟ اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور ہے؟ اور ہاں آپ کہتے ہو کہ میکائیل، کیوں؟ اس لیے کہ میکائیل علیہ السلام بارشوں کے نگران فرشتے ہیں، یہ جتنی بارشیں آسمان سے ہوتی ہیں ان کی نگرانی اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو دی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ بارش رحمت ہوتی ہے، لہٰذا میکائیل علیہ السلام ہمارے لیے رحمت بن کر آئیں گے۔ اگر میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آئیں گے، پیغام لے کر آئیں گے تب ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا، وہ کیا ہے؟ وہ اس آیت کے اندر ہے، سماعت فرمائیے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لوگ جبرائیل علیہ السلام سے عداوت اور بغض اور دشمنی رکھتے ہیں وہ جانیں اور ان کے کام جانیں، لیکن اس امر کو قرآن کے نہ ماننے میں کیا دخل ہے؟ اس میں قرآن کریم کا کیا قصور؟ قرآن بھیجنے والے کا کیا قصور؟ جس ہستی پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یاد رکھو اس کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک یعنی دل پر نازل فرمایا۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے یہ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، لیکن رب العالمین نے اپنے محبوب کے اپنے حکم سے اپنے محبوب کے دل پر اتارا۔ اس میں جبرائیل کی کوئی قصور نہیں، جبرائیل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام کا کلام نہیں، اس کے اندر ان کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ محض سفیر بن کر ہمارا پیغام زمین والوں کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، جس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا وہ پیغمبر
اور وہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو اس پیغمبر سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے وہ اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ وہ کتاب سر سے پاؤں تک ہدایت ہی ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ قرآن کریم کی یہ خاص صفاتیں تمام آسمانی کتابوں کی یہ خاص صفات ہیں، تو پھر تم لوگوں نے قرآن میں اور باقی دیگر کتابوں میں فرق کیوں کیا؟ من کان عدوا للہ، تم کہتے ہو جبرائیل ہمارا دشمن ہے، میکائیل دشمن نہیں ہے، تو سن لو ہمارا رابطہ اور ہمارا ضابطہ سن لیجئے۔ من کان عدوا للہ، جو شخص دشمنی رکھے اللہ سے، وہ ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی رکھے، ورسلہ، اللہ کے پیغمبروں سے دشمنی رکھے، وجبریل، اور جبریل کو اپنا دشمن سمجھے، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھے، تو یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، ایسے منکروں کو اللہ بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ تم ان سے دشمنی رکھو جو اللہ کے فرستادہ ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں۔ جب تم ان سے دشمنی رکھو گے گویا تمہیں اللہ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں اللہ پر اعتبار ہوتا تو اللہ کے فرشتے اور اللہ کے پیغام پہنچانے والے پر بھی اعتبار ہوتا، کیونکہ جب اللہ نے جبرائیل پر اعتبار کیا ہے تو پھر آپ کیوں اعتبار نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف بہت ساری روشن اور واضح آیتیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، سوائے حکم عدول اور نافرمان لوگوں کے ان آیات کا کسی نے اقرار نہیں کیا۔ بعض یہودیوں نے کہا تھا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایک واضح آیت، واضح دلیل لے کر آ جائیں، ایک ہی دلیل، ہم اس کو مان لیں گے اور اس دلیل کو ہم پہچانیں گے اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ایک تو کیا ہزاروں دلیلیں ہم نے ان کے پاس بھیجی ہیں، لیکن یہ پھر بھی منکر ہیں، پھر بھی یہ نافرمان ہیں اور ہدایت ایسے لوگوں کو نہیں ملا کرتی۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، بعض یہودیوں کو عہد یاد دلایا۔ کون سا عہد؟ ایک معاہدہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ اور ان یہودیوں کے درمیان، ان یہودیوں اور انسانوں کے درمیان۔ وہ کیا کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا آخری رسول پیغمبر بن کر آئے گا، جو کتاب وہ لائے گا، اے لوگو عہد کرو کہ کیا تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے۔ یہ عہد ہوا تھا تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، ہر کتاب میں۔ ہر کتاب میں آج بھی صحیح کتاب ملتی نہیں ہے، انہوں نے کتابوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ کتابوں کے اندر ہمارے پیغمبر علیہ السلام اور دین اسلام کے برحق ہونے کی جتنی بھی نشانیاں تھیں وہ انہوں نے اپنی کتابوں سے مٹا دی ہیں کافروں نے۔ بلکہ پچھلے دنوں آپ کو بھی یاد ہوگا ترکی میں ایک تورات کا نسخہ دریافت ہوا ہے ترکی میں، اور فوراً وہاں کے ترکی کے عمراء نے اس نسخے کو اپنے قبضے میں لے لیا کہ یہودی یہاں سے چھپا کر لے جائیں گے۔ ترکی کے لوگ جمع ہوئے جو یہودیوں کی زبان سمجھتے تھے، انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ اس کتاب کے اندر واضح طور پر آیات کے حوالے سے یہ نشانی پائی گئی ہے، موجود ہے کہ سب سے آخر میں اللہ کا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان پر کتاب نازل ہوگی جس کا نام قرآن ہوگا۔ آسمانوں پر ان کا نام احمد ہوگا، زمین والے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ ان لوگوں پر ایمان لانا ہر زمانے کے لوگوں کے اوپر فرض ہے، یہ اس کتاب میں لکھا ہے۔ تو فوراً اس کتاب کو اپنے حوالے کیا، صرف اتنا حوالہ دنیا والوں کو دیا، ہمیں وہ کتاب، اصلی کتاب یہودیوں کے اوپر نازل ہونے والی ملی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ اس کتاب کے اندر یہ بشارت آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ معاہدے کو توڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی معاہدے کے انکار کو بیان فرما کر ان پر رد فرماتے ہیں کیا؟ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ،
ان کی حالت تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مسلمہ عہدوں کو بھی کبھی پورا نہیں کیا، بلکہ جب کبھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا نبذہ فریق منہم، ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے اس کو نظر انداز کر دیا ہوگا، بل اکثرہم لا یؤمنون، کسی نہ کسی کو چھوڑے ان میں سے اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، جب آ پہنچے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، جو رسول سچ بتانے والے تھے اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات کی تصدیق کرتے ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں نے ہمیں کتاب کا علم دیا ان میں سے ایک جماعت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اللہ کی کتاب کو، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ ہم پر بھی کوئی پیغام نازل ہوا۔ یہ وہ عہد شکنی ہے مسلمانوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں کلام تھا۔ جب ان کے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر آئے اور اللہ کی طرف سے جو رسول کے ساتھ تصدیق کی بھی کر رہے ہیں، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو کتاب تم پر اور تمہارے پیغمبر پر نازل ہوئی وہ سچی ہے، کیوں؟ اس کے اندر میری نبوت کے بارے میں خبر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس حالت میں تو مجھ پر ایمان لانا اور زیادہ ضروری ہے کہ میں بھی آپ کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جس کتاب کے اندر میرے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں نبی بن کر آنے کی خوشخبری موجود ہے۔ جب تم مجھے نبی نہیں مانو گے تو میرے بارے میں جو تمہاری کتاب میں بات لکھی ہے تم نے اس کا انکار کیا، جب تم اس کا انکار کرو گے تو تم اپنی کتاب کو ہی نہیں مانتے۔ دیکھیں ہمارے قرآن کریم کے اندر جس پیغمبر کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، اگر بالفرض ہم اس کو نہیں مانیں گے تو ہم ان پیغمبروں کو نہیں بلکہ اپنی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس لیے مسلمان تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان مفصل کے اندر اقرار ہے اس بات کا، تمام پیغمبر برحق، سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، سب پیغمبر برحق ہیں، ہر پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب سچی ہے، مسلمان ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان کو سچی نہیں مانیں گے پھر ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا۔ لیکن شریعت کے اندر وہ تمام کتابیں اور تمام کتابوں کے مسائل جو تھے وہ اللہ نے منسوخ کر دیے، اب صرف اور صرف اپنی زندگی کے اندر جس شریعت پر عمل کرنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ باقی شریعتوں کو مانتے ہیں لیکن عمل اس شریعت پر کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ باقی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن عمل ہم اس کتاب پر کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں قرآن شریف کی صورت میں عطا کی۔ اگر کسی انسان کا قرآن کریم پر یہ ایمان ہوگا، قرآن کریم لانے والے سے کوئی دشمنی نہیں ہوگی اور قرآن کریم جس ہستی پر نازل ہوا ان پیغمبروں پر ایمان ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، آخرت میں اسی کا مقام بلند ہے، جنت کی بہاریں اور اس کی نعمتیں کا مستحق وہی ہے، ایمان والا وہی ہے۔ اس کے علاوہ تمام مذاہب جھوٹے ہیں، باطل پر ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کئی قابل قدر قیمت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے۔ جو لوگ اس عظیم نعمت سے دور ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔